السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ درود شریف کی ہماری زندگیوں میں اور ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں غور کریں گے کہ کیوں اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں زبان سے درود شریف ادا کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اور یقیناً اچھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا تو اس کے بعد ہمیں اس پہ یقین بھی ہے، اور اس رحمتوں کو اور بلند درجات کو اور نیکیوں کو بڑھانے اور برائیوں کو مٹانے کا ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا آسان کام، یعنی زبان سے صرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں دنیا میں اور کوئی کام نہ کریں، تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت بڑھانی چاہیے۔ تو محبت بڑھانے کا پہلا طریقہ واقعی یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی اپنے پیارے کو دعا تو دیتے رہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں، اس کی تعریف بھی کرتے رہیں، لیکن جب اسے ہماری ضرورت ہو تو ہم اس کے کام نہ آئیں؟ کہ وہ بیمار ہو تو ہم اس کی کوئی خدمت نہ کریں، اس کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو ہم وہ ضرورت پوری نہ کریں، لیکن اس کے سامنے بیٹھ کے ہم 1000 مرتبہ اس کی تعریف کرتے رہیں اور ہم اسے کہیں، تسلی دیتے رہیں کہ دعا کر رہی ہوں، میں دعا کر رہی ہوں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بھی عمل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اور زبان سے تعریف کرنا اس وقت اس کام کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی تاثیر، اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس بڑھا دیتا ہے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو وہ خدمت کرنا تاثیر میں بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا یہ واحد کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے اور مومن بھی کر رہے ہیں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ ایک اجتماع ہے، اس میں فرشتے موجود ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ خود بھی آواز ملا رہے ہیں اور مومنوں کی آواز بھی اس میں شامل ہے، تو وہ کیا خوبصورت اور حسین منظر ہوگا۔ اب یہ کہ فرشتوں پہ تو کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں، یعنی تبلیغ کا کام یا خلیفہ ہونے کا ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پہ درود کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ بے حد مہربان ہے اور آپ کی تعریف فرماتا ہے۔ اب تعریف فرمانے میں کیا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی کو اگر ہم کوئی کام دیتے ہیں اور وہ اس میں اپنی ہمت سے زیادہ مشقت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ اپنی ہمت سے بڑھ کے مشقت کی، اور یہ ایک تعریف ہے۔ یہ کوئی اس کے اوپر ہم کوئی طنز نہیں کر رہے یا تنقید نہیں کر رہے یا اس کی برائی نہیں کر رہے کہ کیوں کی، یہ تعریف ہے کہ اس نے اپنی ہمت سے بڑھ کے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس معاملے میں تعریف کی کہ وہ دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پہ یہ پیغام اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو۔ 2-3 جگہ پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ تعریف کی انتہا ہے کہ جو ذمہ داری میں نے آپ کو دی آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح کیا۔ یہاں یہ سوال اور یہ اپنے لیے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنی ہمت سے زیادہ مشقت کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی ہمت سے زیادہ مشقت کر رہے ہیں تو ہم قابل تعریف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کس طرح کرتا ہے؟ ہر وقت کرتا ہے، اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ ان کو کوثر عطا کی، یعنی ان کو خیر کثیر دنیا میں بھی عطا کی کہ نرینہ اولاد نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنا ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر رکھا۔ اس سے بڑھ کے کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کے کوئی بلند ذکر نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کے کسی کا نسب اونچا نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں برکت دی، آپ کا نام بلند کیا اور آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، اور آپ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں، آپ کی شریعت کو بھی فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود تک پہنچائے۔ تو یہ وہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، فرشتوں کا درود ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا درود شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف 10 رحمتیں حاصل کرنا اور 10 برائیاں دور کروانا اور 10 درجے بلند کروانا، صرف اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد مشروط ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور جو محبت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور جو حد درجہ کی عقیدت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہم اس کا عہد کرتے ہیں۔ اگر 100 دفعہ آپ نے درود شریف دن میں پڑھا ہے تو آپ نے 100 دفعہ اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ، ان پہ رحمت اور برکت نازل فرما۔ رحمت اور برکت اس وقت نازل ہوگی جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے پہنچائیں گے، خود عمل کریں گے۔ تو یہ مشروط ہے۔ خالی درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ شرط کے ساتھ آپ کریں گے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنے کے وقت آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، اور ہر دفعہ وہ عہد آپ تازہ کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، تجدید محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جتنی رحمت اور برکت ہوگی اس میں ہم خود بھی شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت پہ رحمت اور برکت اس وقت ہی ہوگی جب دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ تو اگر اسلامی نظام قائم کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، کوئی ہمارا کردار نہیں، ہمارے عمل میں کوئی اطاعت نظر نہیں آتی، تو پھر وہ درود شریف ہم اللہ سے بد عہدی کر رہے ہیں۔ ہم کرتے تو عہد ہیں لیکن ہم اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے اس کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلانا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اس وقت راضی ہوں گے جب ان کی امت جنت میں جانے کے قابل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی ہر امتی کی شفاعت کرا کے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ساری امت کو لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تو کیا میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑے گا؟ تو کیا شرم کی بات نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارے کر کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ چھاڑ دیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا صرف ایک ہی تقاضا ہے اور ایک ہی شرط ہے ان کی شفاعت کی، کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور ان سے جو ہم ہر مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی درجہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔